بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ سماجی علوم میں ایک اہم علم اور فن سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور پر تاریخ اسلامی کی اہمیت اور افادیت سے شاید ہی کسی کو انکار ہو۔ تاریخ پڑھنے کا بنیادی مقصد محض قصے کہانیاں پڑھنا یا قصے کہانیاں پڑھ کر ان سے لطف اندوز ہونا نہیں ہوتا، بلکہ تاریخ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ماضی کے احوال یا ماضی کے لوگوں کے احوال اور تاریخ پڑھ کر اس کی روشنی میں اپنے حال کو سنوارا جائے اور بہتر سے بہتر مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ تاریخ پڑھنے کا بنیادی مقصد یا بنیادی فائدے دو ہیں۔ ایک ہے دروس اور عبر، کہ بھئی ماضی کے لوگوں اور نیک لوگ، دوراندیش اور کامیاب لوگوں کی سیرت پڑھ کر اس کو اپنانا، ناکام اور نامراد لوگوں کی سیرت پڑھ کر اس سے بچنا۔ اور دوسرا بنیادی فائدہ اس کا جو اہم مقصد یا فائدہ ہے وہ ہے علم، کہ عجائبات، انقلابات زمانہ، تقدیر کے فیصلوں، مختلف شخصیات اور اماکن کی اخبار اور ان کی معرفت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تاریخ پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں مختلف زبانوں میں، عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، اور تفصیلی بھی ہے، مختصر بھی ہے۔ گزشتہ دنوں بھائی وقاص جمیل نے ایک کتاب ارسال کی، شیخ محمد رجب المصری کی کتاب ہے التاریخ الاسلامی للشباب، کہ نوجوانوں کے لیے اسلامی تاریخ۔ مختصر کتاب ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر خلافت عثمانیہ یعنی سن 1924 تک کی جو تمام تاریخ ہے، اسلامی تاریخ، اس کو 400 صفحات کے اندر مختصر کر کے سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو عربی اس کی کافی آسان ہے، عربی زبان میں لکھی گئی ہے، اور لیکن کافی سہل اور آسان زبان ہے۔ ترتیب اس کی کافی اہم ہے، اور ایک تدریسی اور نصابی انداز میں یہ کتاب مرتب کی گئی ہے۔ اس کتاب پر دارالعلوم زکریہ ساؤتھ افریقہ کے شعبے النادی العربی نے کافی اچھا اور تحقیقی کام کیا ہے۔ پاکستان سے معہد المعارف لاہور سے یہ کتاب چھپی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے دارالعلوم زکریہ کے شعبہ النادی العربی نے اس پر جو تحقیقی کام کیا ہے وہ کافی اہم ہے اور کئی حوالوں سے بہت مفید ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا، چونکہ ابتدائی طلبہ کے لیے ہے قسم کی، تو اس لیے انہوں نے تمام مکمل کتاب پر اعراب یعنی زبر زیر لگانے کا اہتمام کیا ہے۔ دوسرا، حاشیہ کے اندر جہاں کہیں کوئی مشکل لفظ آیا ہے یا کہیں اصطلاح آئی ہے تو اس کی وضاحت کی گئی ہے، کسی شخصیت کا نام آیا ہے تو اس شخصیت کا مختصر سا تعارف ہے، کسی مقام اور جگہ کا ذکر ہے تو اس کا بھی مختصر سا تعارف ہے حاشیے کے اندر۔ اور پھر سب سے اہم یہ کہ اس کو نصابی انداز میں بنانے کے لیے ہر بحث کے بعد کتاب کے آخر میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں، مثال کے طور پر 10 یا 11 چھوٹے چھوٹے سوالات دیے گئے ہیں تمرین اور مشق کی طور پہ، تاکہ اس بحث کو سمجھنے کے لیے طلبہ سے سوالات کیا جائے تو ان کے ذہن میں وہ ساری کی ساری بحث بیٹھ جائے۔ اور اکثر مباحث پر اضافی عنوانات دیے گئے ہیں بریکٹ کے اندر، تاکہ مزید اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور کتاب کو آسان بنانے کے لیے یہ کتاب تقسیم در تقسیم کے اسلوب پر مشتمل ہے، یعنی 5 اجزاء پر کتاب ہے پوری کی پوری کتاب، پھر ہر جز کے ذیلی کچھ ابواب ہے اور ہر باب کے ذیلی کچھ فصول ہے۔ تو اس طرح تقسیم در تقسیم کے طریقے سے انسان کو مکمل وہ جو تفصیلات ہے اس کو ذہن میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور عموماً ہر باب یا ہر جز کے اندر جتنے مباحث آئے ہیں ان کو مختصر کرنے کے لیے یا مختلف بادشاہوں کا یا بڑی بڑی شخصیات کے نام اور نیچے ان کے تاریخی پیدائش اور تاریخی وفات کو بھی ایک صفحے کے اندر اس طرح جمع کیا گیا ہے۔ تو کافی اہم کتاب ہے۔ البتہ اگلی ایڈیشن کے اندر اگر اس کے اندر جغرافیائی نقشے بھی شامل کر لیا جائے تو اور بھی کتاب کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ کتاب کی ظاہری شکل و صورت بھی کافی خوبصورت ہے، اس کی ڈیزائننگ بھی کافی اچھی کی گئی ہے، صفحہ کافی عمدہ استعمال کیا گیا ہے بیروت کی طرز پر، اور ایک بہت ہی عمدہ ڈیزائننگ اس کتاب کی گئی ہے۔ اور لاہور سے معہد المعارف سے یہ کتاب حاصل کی جا سکتی ہے، تو خاص طور پر ابتدائی طلبہ کے لیے یہ تاریخ اسلامی سمجھنے کے لیے کافی اہم کتاب ہے۔